بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں بس ٹھیک ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میتھ ڈپارٹمنٹ کو آج کے سیمینار راہ ہدایت میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے سیمینار کا جو آغاز ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا. بلا تمہید جو ہے وہ ہم تلاوت سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنِصْتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی کے ساتھ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں حفیظ الرحمان کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کے سیمینار کا آغاز کیا جائے. حفیظ الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بس ٹھیک ہے. لا دی ہوں. چلو میں آؤں گا سر میری کو جو مودی سامنے دیکھا مودی یا ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے فیض الرحمان بھائی. اور کرتا ہوں جوئی مدح سرائی تیرے در کی، کرتا ہوں جوئی مدح سرائی تیرے در کی، صد شکر کہ مجھ کو گدائی تیرے در کی. اور خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمین پر کوئی جنت، خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمین پر کوئی جنت، اللہ نے مجھے راہ دکھائی تیرے در کی، اللہ نے مجھے راہ دکھائی تیرے در کی. اور اسی کے ساتھ میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں صفدر کو سیمسٹر 8 سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت تلاوت نعت جو ہے وہ اس کو لگائیں. اس میں بڑے تحمل سے کہا چل جائے گا. ٹھیک ہے. پن ادھر گئی. چل ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر
یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہیں پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہیں طفلی اور جوانی کہ بتائے ماہو سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں بے سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں خاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں خاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بلا تمہید میں آج کے سیمینار کے جو اسپیکر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین صاحب کو میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے آج کا جو ہے گفتگو کا وہ ہمارے دلوں کو منور کرے اپنی گفتگو سے. ڈاکٹر محی الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں کالج حاضہ کے پرنسپل جناب پروفیسر ایوب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا. انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہم کالج کے اندر یہ جو راہ ہدایت کا سلسلہ ایک سٹارٹ کیا ہے اس کو جو ہے آرگنائز کروانے کا موقع دیا. میں تہہ دل سے سر کا مشکور ہوں. سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے. وہ پروگرام جس کا نام میں نے راہ ہدایت چوز کیا، اس کو سٹارٹ کیوں کیا گیا، اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بیسیکلی کیا ہے، وہ مقصد میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر جو ہے وہ میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں. اس راہ ہدایت کو سٹارٹ کرنے کا مقصد آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ ٹوٹلی ڈی ٹریک ہو چکا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے، اپنی
ایفرٹ کو, اپنی کوششوں کو وہ غلط ڈائریکشن میں لگا رہا ہے اور غلط ڈائریکشن میں لگا کر اپنی انرجی کو ضائع کرتا جا رہا ہے. نہ کوئی انہیں سمجھانے والا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنی انرجی کو صحیح راستے میں لگائیں اور اپنی انرجی سے استفادہ جو ہے وہ ہم حاصل کریں. تو اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا بیسیکلی میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا, ایک شعور پیدا کرنا, اور اس شعور کے ذریعے ہم اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ میں کچھ نہ کچھ بہتری کا جو رول ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں. کہ شاید ہماری وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کوئی بہتری آ جائے. اگر ہماری وجہ سے ہم معاشرے کے اندر کوئی بہتری آئے گی تو اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو رول اپنی سائڈ سے پلے کیا. تو آج کل جس کو بھی آپ دیکھیں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, پازیٹیوٹی کی بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میرا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں, مثبت رویے کی بات کریں, اچھے اخلاق کی بات کریں, نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں. سب سے پہلا میرا مقصد جو ہے وہ اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا یہ ہے آپ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے. جو سوچ کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے اس سوچ کی طاقت کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. یہ میرے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا مقصد ہے. ہم سب لوگ بہت عقل مند ہیں لیکن ہمارے دلوں پر, ہماری سوچوں پر وہ جو گرد جمی ہوئی ہے اس گرد کو اگر ہم صاف کر لیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک و قوم کی خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ میرا مقصد ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کا. اب میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات کا مطلب سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. اب the question is that why we are superior. ہم کیوں اعلیٰ ہیں, ہم کیوں اشرف ہیں؟ ہم صرف اور صرف اگر اشرف ہیں تو اپنے شعور کی بنیاد پر, اپنی سوچ کی وجہ سے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات میں شامل ہیں. تو کیا ہم اپنے اس مقام کو پہچان رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اس مقام کا پتہ ہے؟ ہمیں اس اپنے مقام کا پتہ تب ہی چلے گا جب ہم اپنی سوچ کو, اپنے شعور کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں گے. پھر ہمیں اپنے مقام کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں. در حقیقت ہم اپنے مقام کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اتنے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہمیں اپنے مقام کا پتہ ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ ہے یہ بگاڑ اتنا نہ ہو جتنا اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ بڑھ چکا ہے. اس بگاڑ کو, اس معاشرے میں یہ جو بد تہذیبی پھیل چکی ہے اس کو ہم نے مل کر, میں اکیلا نہیں, ہم سب مل کر اس بد تہذیبی کو, اس بد اخلاق معاشرے کو بہتر معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسی بنیاد پر میں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے. اگر آپ غور کریں, میں تو ایک پی ایچ ڈی میتھمیٹکس بندہ ہوں, میرا تو اس چیز سے تعلق ہی کوئی نہیں. اکثر مشہور ہے جی میتھمیٹکس والے بڑے خشک لوگ ہوتے ہیں. جو میتھمیٹکس کے بندے ہیں وہ بہت خشک لوگ ہیں. تو آئیے اس خشکی کا جو یہ ہم پر دبا لگا ہوا ہے اس کو اتارتے ہیں, معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے اینڈ پر ہم جو جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو بات کرتا ہوں میں, یہ جو شعور کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے اس شعور کی طاقت کا صحیح استعمال ہم نے کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں ہونے دیتے, ہماری سوچ کو جو ہے وہ ڈاؤن کرتے جاتے ہیں, ان عناصر پہ بھی بات کریں گے, اس کے سلوشن کی جانب بھی آئیں گے.
اور وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے ہم وہ عمل کریں اور ہماری ذات کو سکون میسر آ جائے، اس موضوع پہ بھی جو ہے وہ آج ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں، وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور جو ہے وہ نہیں کرتے، ہماری سوچ معاف کر دی۔ وہ کن عناصر نے ہماری سوچ معاف کر دی؟ ان میں یہ جو یہودی لابی ہے، اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، مسلمان ویسے نہیں ڈاؤن ہونے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی سوچ کو جو ہے وہ افیکٹ کیا، اس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ تو کچھ عناصر جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلے یہ جو گیجٹس انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیے، یہ موبائل فون ایک گیجٹ ہے۔ اب اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے، اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے، لیکن انہوں نے ہماری سوچ کو اتنا تباہ کر دیا کہ ہم اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ذرا خود ایک پریکٹیکل میں مثال دیتا ہوں، آپ ذرا سوچئے گا، اب فارغ وقت میں بیٹھے ہوں، فیس بک آن کر لیں، اس پہ ایسے اس کو اوپر کرتے جائیں، سکرول کرتے جائیں، یوز کرتے جائیں، آپ کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ ایسے گزرے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب وہ وقت جو ہم نے ادھر ضائع کیا وہ کسی جو ہے وہ فائدے میں نہیں آیا، انہوں نے ہمیں ان گیجٹس کی طرف لگا دیا، کیبل، نیٹ، ٹی وی، سب کچھ اتنا عام کر دیا کہ ہم اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے، اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس کے نیگیٹو پہلو کی طرف جو ہے وہ زیادہ جاتے ہیں، پازیٹیو پہلو کو جو ہے وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میرا آپ کو یہ میسج ہے، کیوں نہ ہم ان کے گیجٹس کو انہی کے خلاف استعمال کریں، ہم حق کی بات اس کے ذریعے پھیلائیں، ہم اچھائی کی بات اس کے ذریعے پھیلائیں۔ وہ ہتھیار جو انہوں نے ہمارے خلاف بنائے ہیں، ہم ان ہتھیاروں کو انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کی پازیٹیوٹی کا فائدہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو انہی کے اگینسٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ ورکنگ کی ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سوچ کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے اکٹھا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ تم میری بنائی، میری دی ہوئی مثالوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگزامپلز کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر وہ مختلف مقامات پر مختلف اگزامپلز دیتا ہے اپنا کانسیپٹ آپ تک پہنچانے کے لیے۔ کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دی، جیسے سورہ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن ہمارے اندر اترے تو اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو ہم تو کوئی شے نہیں ہے۔ پہاڑ کو اگر ذرا اپنے آپ سوچ میں، تصور میں لے کے آئے، وہ کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ریزہ ریزہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب قرآن ہمارے اندر نہیں اتر رہا، ہم قرآن کو صرف اپنے حلق سے اوپر تک رکھ رہے ہیں۔ ہم اس سے جو اصل استفادہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اصل جو ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم وہ فائدہ قرآن سے حاصل نہیں کر رہے۔ اب the question is that ہم وہ فائدہ، ہم وہ استفادہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم قرآن پاک سے استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے۔ در حقیقت قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، در حقیقت قرآن پاک حکمت کی کتاب ہے، در حقیقت قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے ہم نے ہدایت لے کر
یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے اس پر وہ اپلائی کرنی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، وہ جو ہدایت اس کے اندر سے ہمیں ملنی ہے اس کو ہم خود پر اپلائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک ہسٹری کی بک سمجھا ہوا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ میں ایک بڑا واضح میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن پاک ایک ہسٹری کی بک نہیں ہے۔ قرآن پاک در حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک در حقیقت اس انسان کو رہنے کے سہنے کے طریقے سکھا رہی ہے کہ اے انسان کس طرح تو نے اس کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے۔ قرآن جو ہے اٹ از دا اسٹڈی آف ہیومن بینگ۔ قرآن آپ کو فیملی کے اصول بتاتا ہے، آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں پالیٹکس کے طریقے بتاتا ہے، قرآن جو ہے وہ ہمیں اکانومی کے طریقے بتاتا ہے، قرآن جو ہے وہ ہمیں حقوق رائٹس کے طریقے بتاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس قرآن کی سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم اس کو ہسٹری کی کتاب نہیں سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، اور اس کو اس نیت سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر سورہ العلق میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ العلق آیت نمبر 15، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بال سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ یہ سورہ العلق در حقیقت کب نازل ہوئی تھی؟ جب ابو جہل جو ہے وہ آقا کریم کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ یہ سورہ العلق اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور ابو جہل جو ہے وہ کیا کہتا تھا کہ جب رسول اللہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے وہ دباؤں گا، توبہ نعوذ باللہ، یہ ابو جہل کہا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، کیا فرمایا کہ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم کیا کریں گے، ہم تمہاری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹیں گے۔ ابو جہل اچھے کام کر رہا تھا، وہ برے کام کر رہا تھا۔ اگر تو یہ ہسٹری کی بک ہے تو اس کا مطلب یہ بس اسی ابو جہل کا تذکرہ تھا۔ یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے۔ اس آیت سے مجھے کیا میسج مل رہا ہے؟ اس آیت سے مجھے یہ میسج مل رہا ہے کہ اگر میں نے آج کے دور میں غلط کام کیا، نبی کریم کی سنت کے اگینسٹ کوئی کام کیا، ان کے اگینسٹ چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ مجھے بھی میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا۔ ہمیں اس سے سبق لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس نظریے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم قرآن کو اس نظریے سے سمجھیں گے کہ وہ فقط میرے پر ہی اترا ہے اور ابھی میرے لیے ہی اترا ہے، تو پھر میں قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہوں، پھر میں قرآن سے حکمت بھی حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر وہ ہدایت اور حکمت جو مجھے عطا ہوگی وہ میں اپنے آپ پر اپلائی کروں گا، تو پھر میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جن لوگوں پر اللہ نے اپنا کرم کیا، اپنی رحمت نازل فرمائی۔ پھر وہ لوگ ہوں گے، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا جو ہم ہر روز نماز کے وقت سورہ فاتحہ میں ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا فضل کیا، کرم کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان لوگوں میں مجھے شامل کرنا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، کرم کیا، نہ کہ ان لوگوں میں شامل کرنا جن پر تو نے اپنا عذاب کیا۔ تو جب میں قرآن کو ہدایت اور حکمت والی کتاب سمجھ کے پڑھوں گا تو پھر در حقیقت جو ہے میں صحیح معنوں میں اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہوں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، اگر میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا۔ اس کو ہسٹری کی کتاب میرا بیٹا قطن نہیں سمجھنا، اس کو ثواب کی کتاب قطن نہیں سمجھنا۔ ثواب اللہ دیتا ہے، میں مانتا ہوں، میرا یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کا میسج کچھ اور ہے۔
کہ اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو تلاش کر کے اپنے اس جو آپ کا ظاہری وجود ہے اس ظاہری وجود پر اس کو اپلائی کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے آقا کریم نے دوسروں کے لیے صرف آسانیاں ہی پیدا کی ہیں، مشکلات کبھی میرے آقا کریم نے پیدا نہیں کی۔ یہ بات آپ اپنے جو ہے وہ دلوں میں بٹھا لیں، اپنے آقا کریم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ کے اور میرے جو آقا کریم ہیں انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اس زندگی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے آپ بھی اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرا میرا میسیج جو بڑا واضح ہے کہ اس قرآن کو آپ نے ہسٹری کی کتاب نہیں سمجھنا، یہ ایک ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، آپ جس بھی آیت کو پڑھیں، جس بھی حصے کو پڑھیں، ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ فقط میرے لیے اتری ہے اور ابھی میرے پر اتری ہے اور میرا رب میرے سے کلام کر رہا ہے۔ جب آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو اس قرآن سے حکمت بھی ملے گی، اس قرآن سے ہدایت بھی ملے گی۔ اگر آپ بس سرسری لفظوں میں ہی اس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر یہ صرف ایک ثواب کی کتاب ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے تم نے، تو غور و فکر کرو گے تو اس کی حکمت اور اس کی ہدایت جو ہے وہ تم تک پہنچے گی۔ تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ جو میں آپ تک ڈلیور کرنا چاہ رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ پک کر گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، اب میں اپنے تیسرے پوائنٹ کی جانب چلتا ہوں۔ آپ مارکیٹ کے اندر کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایل سی ڈی لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں، ہم فریج لینے جاتے ہیں، ہم موبائل فون لینے جاتے ہیں، وٹ ایور ہم کوئی بھی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، تو جب آپ اس چیز کو پرچیز کرتے ہیں اس کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی کاپی موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی نے نوٹ کیا ہے اس بات کو، آپ موبائل فون لینے جائیں، موبائل فون کے ڈبے میں بھی ایک چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے۔ آپ فریج لینے جائیں، فریج کے ڈبے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے۔ ایل سی ڈی لینے جائیں، اس کے ڈبے میں بھی ایک چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے۔ اس کاپی کا مقصد کیا ہے؟ اس کاپی کا مقصد ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے گھر لے کے جائیں، جب آپ اس کو چلائیں گے تو چلاتے وقت کسی قسم کی کوئی ایرر آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کاپی کو ذرا اسٹڈی کر لینا ہے، تو آپ اس ایرر کو جو ہے وہ آسانی سے دور کر لیں گے۔ تو ذرا اسی بات کو اپنے پہ رکھ کے سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو بنایا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک کاپی آئی ہے، ایک بک آئی ہے۔ وہ بک کیا ہے؟ وہ بک قرآن پاک ہے۔ ہمارے اندر جو ایرر ہیں، ہمارے اندر جو برے فنکشنز ہیں، کیا کبھی ہم نے اس قرآن کو پڑھ کے ان ایررز کو، ان گندے فنکشنز کو دور کرنے کی کوشش کی؟ اس ذات کے اندر جتنے بھی وائرسز ہیں، ان تمام وائرسز کا جو توڑ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کی، اس طرح سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ جو ہیومن باڈی ہے، اس پورے کے پورے سٹرکچر کے جتنے بھی سلوشنز ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو میرا تیسرا پوائنٹ، یہ قرآن کوئی عام بک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں، دنیا جہان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، فلسفے کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس کی ڈھیروں کتابیں پڑھتے ہیں ہم ڈیورنگ بی ایس آنرز۔ 35 سے 40 کورس ہم پڑھتے ہیں، 35 سے 40 بکس جو ہیں وہ اٹ مینز ہماری نظر سے گزرتی ہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ایک وہ بک جو ہمارا اصل سلیبس ہے اس کو ہم اپنی نظروں سے نہیں گزارتے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا رب آپ سے کہہ کیا رہا ہے، آپ کا رب آپ سے کیا مخاطب، کس بات پر، کس وجہ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ان تمام مقامات کو سمجھیں، لیکن سمجھ انہی کو آئے گی جو غور و فکر کریں گے۔ تو یہ میرا
آج کی اس نشست کا تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ یہ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے جس کا میں نے ترجمہ رکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام علم سکھائے، اشیاء کے نام سکھائے۔ سکھانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اکٹھا کیا، سامنے وہ اشیاء رکھی، کہا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے نہیں بتایا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اگر تو یہ ہسٹری، میرے نقطے کو پھر سمجھیے گا، اگر تو یہ ہسٹری کی بک ہے تو اس کا مطلب یہ اس آدم کی بات ہے۔ اگر یہ ہسٹری کی بک نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اٹ مینز آج کا آدم میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سارے آج کے آدم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سارے علم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ سارے علم عطا کیے ہوئے ہیں، آپ کو ان تمام اشیاء کے نام سکھائے ہوئے ہیں۔ فقط ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج سے سال پہلے، 6 ماہ پہلے میں کوئی اور ڈاکٹر محیودین تھا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے اندر وہ جو فنکشن ہے اس فنکشن کو آن کر لیا، نیکی والے فنکشن کو آن کر لیا، اچھے اخلاق والے فنکشن کو آن کر لیا، جو برائی والے فنکشنز ہیں ان کو میں نے آف کر دیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا جب میں نے اللہ کے دین کی بات کرنا شروع کی میں نے اپنی دنیا داری چھوڑ دی؟ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا، سارا کچھ کرتا ہوں؟ تو یہی میرا آپ کے لیے بھی میسج ہے، سارے کام کریں لیکن اس کے قرآن کو بھی ٹائم دیں، اس کے محبوب کے عشق کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کریں تاکہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ تو سب کچھ آپ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اللہ نے آپ کو وہ سارے علم عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بیٹا کیوں نہیں چلتا؟ ہمیں پتہ صرف اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم چیزوں کو صرف سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز وہ آپ کے اندر بیٹا رکھی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ آج کا نوجوان اسلام سے اور خود سے بہت دور ہے، وہ اسی وجہ سے دور ہے۔ میری بات نوٹ کیجئے گا، میں نے ایک بات کہی، آج کا نوجوان اسلام سے بھی دور ہے اور آج کا نوجوان خود سے بھی دور ہے۔ اسی خود کے تعلق کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اگر آپ یورپ کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، آسائش ہے، ہر چیز ہے، صرف کیا نہیں ہے انہیں؟ ایک سکون میسر نہیں ہے انہیں، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ان سٹنگز کا آغاز کیا ہے، ان نشستوں کا آغاز کیا ہے۔ اگر میری وجہ سے کسی ایک بچے تک بھی صحیح میسج پہنچ گیا تو روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے سے سوال کرے گی تو میں یہ کہنے والا ضرور ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیا، کوشش کی میں نے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ سارا منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے، لیکن وہ تب غفور و رحیم ہے جب آپ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آئیں گے۔ پہلا قدم آپ لوگوں نے اٹھانا ہے۔ جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے ادھر سے پہلا قدم نہیں اٹھے گا۔ ابتدا میرا بیٹا آپ کو کرنی ہے۔ آپ کے اندر وہ جو اچھے فنکشنز موجود ہیں اپنے اندر، آپ نے ان اچھے فنکشنز کو کیا کرنا ہے؟ آن کرنا ہے۔
جو برے فنکشنز ہیں ان کو آف کر دینا ہے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اور اپنے اس لیکچر کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اگر آپ اپنے اس ظاہری جسم پر بیٹا غور کریں نا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم کو مٹی سے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں تو فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے، اس آدم کو سجدہ کر دینا ہے۔ اس کا مطلب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب جو حکم ربی جو روح اپنی روح سے ادھر ٹرانسفر نہیں کی تب تک یہ آدم کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ ہم سب ہیں، یہ صرف ظاہری جسم نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک چیز موجود ہے جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی تخلیق پر غور کرو تو انسان جو ہے اس کا ایک ظاہری جسم ہے، اور انسان جو ہے ایک اس کے اندر ہے جو اس کی روح ہے، جسے ہم اس کا باطن کہتے ہیں۔ ہم اپنے ظاہری جسم کو تو بہت خوراک دیتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں پراپر، صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، تو بیچ میں بوتلیں شوتلیں بھی پیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، ظاہری جسم کو بڑا فٹ رکھتے ہیں، اس کی خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ وہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے، کیا اس کی حالت کے بارے میں کبھی سوچا کہ وہ کس حال میں ہے؟ وہ زندہ بھی ہے، مر گئی ہے ہمارے اندر؟ اس روح کے بارے میں کیا کبھی ہم نے کبھی سوچا؟ وہ جو روح ہے کیا وہ زندہ بھی ہے؟ اس روح کو ہم نے کبھی خوراک دینے کی کوشش کی؟ جب ہم اس روح کو خوراک دیں گے تو ظاہری جسم بھی توانا ہوگا، آپ کا جو باطنی جسم ہے جسے میں روح کا نام دے رہا ہوں وہ بھی توانا ہوگا۔ جب دونوں جسم توانا ہوں گے تو پھر آپ کو سکون میسر آئے گا۔ سکون پیسے کے اندر میرا بیٹا نہیں ہے، سکون آسائشوں کے اندر نہیں ہے، اصل سکون وہ ہے جو آپ کے اندر روح موجود ہے۔ جب آپ اس کو خوراک دیں گے وہ آپ کے اندر نشو و نما کرے گی، پھر آپ کو جو سکون میسر آئے گا وہ بیٹا اصل سکون ہے۔ اور وہ اصل سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ بیٹا اچھے کام کریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، پھر میرا بیٹا اس وقت آپ کو وہ سکون جو ہے وہ میسر ہوگا۔ جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی آپ کی روح کی خوراک ہیں، جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی آپ کی روح کی خوراک ہے۔ لیکن ہم اللہ کے ذکر سے تو بہت دور ہیں، ہم تو نماز بھی صرف بس ایسے ہی پڑھتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ ہر بندے کو اپنے اندر کا پتہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں بیٹا سکون میسر نہیں ہے۔ کیوں سکون میسر نہیں؟ کیونکہ ہم اپنے صرف ظاہری جسم پر توجہ دیتے ہیں، وہ باطن جسم جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہماری روح ہے، اس پر ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے، ان نشستوں کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی روح کو جو ہے وہ خوراک کیسے دے سکتے ہیں، اپنی روح کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، سکون کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پہ اگلی نشست میں ہم جو ہے وہ ضرور اس موضوع پہ جو ہے وہ بات کریں گے اور اپنے اس موضوع کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔ امید ہے آپ نے میری آج کی باتوں کو پازیٹیو وے میں لیا ہوگا۔ اور ایک اور میسج آپ کے لیے، آپ کے اندر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے بیٹا، اس نیگیٹیوٹی فیکٹر کو آف کر دیں، مثبت رہیں، مثبت سوچیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اپنے اندر جو آپ کا نیگیٹو والا فیکٹر ہے اس کو بیٹا آف کر دیں، جو پازیٹیو فیکٹر ہے اس کو آن کر لیں۔ جب آپ اپنے اندر پازیٹیو فیکٹر کو آن کر لیں گے، پازیٹیوٹی کو آن کر لیں گے، تو رستے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود دکھائے گا، وہ خود آپ کی رہنمائی فرمائے گا، وہ خود آپ کو اس سیدھی راہ پہ لے کے چلے گا جس سیدھی راہ کی دعا آپ خود 5 ٹائم اس سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آج کی آخری بات، کسی کی راہ روک کر آپ اس سے راہ مانگ نہیں سکتے۔ آپ نماز میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دے دے،
لیکن پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ دوسروں کے راستے روک رہے ہیں. تو جب آپ دوسروں کے راستے روکیں گے تو کیا رب کی ذات آپ کو راستہ دے گی؟ رب کی ذات آپ کو کبھی بھی راستہ عطا نہیں کرے گی. تو دوسروں کے راستے کبھی نہیں روکنے، دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنی ہیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں ہی پیدا کرنی ہیں، مشکلات کبھی بھی پیدا نہیں کرنی. جو آپ کے بس میں ہے آسانیاں پیدا کریں. اور میرے آقا کریم کی زندگی کو آبزرو کریں. 40 سالہ زندگی میں میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا اخلاق جو تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا. اخلاق کیا تھا؟ سب سے اعلیٰ تھا. کیا ہم آج اگر اپنے اخلاقوں پہ غور کریں، کیا ہمارے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے اخلاق پر بھی ورکنگ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اور اگلی نشست میں ہم اس روح کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کرنے کا مقصد تاکہ ہمیں سکون میسر ہو، اس نشست پر جو ہے، اگلی نشست میں اس موضوع پر جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کریں گے. شکریہ جی. اس کے بعد 15 منٹ ہیں. اگر کسی بچے کا کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو یہ کویسچن آنسر سیشن ہے. آپ بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور پوچھیں. جی، بوائز سائڈ سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جی، گرل سائڈ سے کسی اسٹوڈنٹ کا کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن. آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جہاں سے آپ نے بولا؟ میرا ٹرننگ پوائنٹ بیٹا یہی تھا کہ میں نے چیزوں کو غور و فکر شروع کیا. جب آپ غور و فکر کریں گے نا کہ اور قرآن کو ایسے سمجھیں گے کہ وہ فقط ابھی آپ پر اترا ہے اور آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کا دل موم ہو جائے گا. آپ کا رب آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ قرآن کو ایسے سمجھیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کا بھی ٹرننگ پوائنٹ وہی ہوگا جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات چھوڑ دیں. دنیا داری کے معاملات کریں لیکن ویسے کریں جیسے دین کہتا ہے. سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، سچائی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، آسانیاں پیدا کریں. تو یہی میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی بیٹا، اور کسی کا کوئی کویسچن؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی بڑھانے کے لیے دوسروں کو کیسے لاگو کیا جائے اپنے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا سب سے پہلے آپ خود اس پازیٹیوٹی پہ کھڑے ہوں. جیسے سب سے پہلے میں نے خود کوشش کی اپنے آپ کو اس پازیٹیوٹی پہ کھڑا کرنے کی. جب آپ خود کھڑے ہوں گے پھر آپ دوسروں کو بھی راغب کر سکتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے اس سٹیج پہ کھڑا ہوں، اس کے پیچھے 1.5-2 سال کی ورکنگ ہے. پھر 1.5-2 سال کے بعد آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خود اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے. آپ خود کھڑے ہوں گے تو کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں. ایک عمل، ایک کام میں خود کر نہیں رہا تو میں کیسے دوسروں کو اس کام کو کرنے کی ترغیب دے سکتا ہوں. تو خود پہلے اس پہ کھڑے ہوں، پھر آپ دوسروں کو اس جانب لے کے آ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ انگلی کسی پہ اٹھانے کی بجائے اپنی طرف اٹھائیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں، کیا میں بہتر ہوں. پہلے خود بہتر ہو پھر کسی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. جی بیٹا، اور کسی کا کوئی کویسچن؟ جی. آپ نے بات کی ہے کہ قرآن سے مطلب ہمارے لیے ابھی نازل ہو رہے ہیں. اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل اس میں بات ہے کیسے میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے ابھی نازل ہو رہا ہے، میں اپنے معاملے سے کیسے اس کو اٹیچ کروں. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اس کو میں ایک قرآن پاک کی آیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے سورہ بقرہ کے اندر سٹارٹ والی آیت ہے، سب سے پہلی آیت الف لام میم. دوسری آیت پہ آتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ایک تو کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی بکس بنائی ہیں کہ میں خود ایک بک ہوں. میں کس کی بک ہوں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بک ہوں. جب تک میں اپنے اندر موجود شکوک و شبہات کو خود سے باہر نہیں نکالوں گا
تب تک میں کسی کی رہنمائی نہیں فرما سکتا۔ اس کو اس اینگل سے سوچیں ذرا، جیسے ابھی اس بیٹے نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سر ہم دوسروں کو کیسے جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے اپنے اندر سے وہ شک اور شبہات باہر نکالو گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے پاک اور صاف کرو گے، تو پھر آپ کسی کو اس جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو، اس آیت کو ذرا اس اینگل سے بھی سوچیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اپنی ہی کتاب میں، مطلب اپنی ہی ذات میں شکوک و شبہات کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی ہی ذات سے ان شکوک و شبہات کو باہر نکالیں گے تو پھر بات بنے گی۔ جی بیٹا، اور کوئی سوال گرل سائڈ سے؟ بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے، لیکن کب؟ جب آپ اس کو ویسے سمجھیں گے جیسے سمجھنے کا حکم ہے۔ ہم بیٹا اس کو صرف سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا میں ایک اور جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر بعض آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے۔ اس کا مطلب اس قرآن پاک کے اندر بہت سارے راز جو ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اس خزانے کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ آپ ذرا اپنی عقل سے سوچیں، کیا خزانہ سامنے ہی پڑا ہوتا ہے اور مل جاتا ہے؟ نہیں، خزانہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں چھپا ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کب کرو گے؟ جب آپ غور و فکر کرو گے، جب آپ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو اپنی ہر بات کا جواب قرآن میں سے ملے گا۔ جی آپ کی آواز پھر وہی ایشو ہے، آپ آگے آ جاؤ۔ جی سب سے پہلی سورت جس کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کو اچھے سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ، یہ بیٹی نے بہت خوبصورت سوال کیا، دوسرے نمبر پہ جو آپ نے، ایک تو ترتیب وہ ہے جو لگی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت ترتیب ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اگر آپ کو سجیسٹ کروں تو بیٹے آپ سورہ آل عمران کو پڑھیں۔ اس کی وجہ، سورہ آل عمران کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت راز ہے۔ وہ راز کیا؟ وہ اس صورت میں انسان کو اس دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے، سہنا ہے، اس کا طریقہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، اے بندے تو اپنے اندر 5 خوبیوں کو پیدا کر لے، میں تیرے لیے سارے رستے ہموار کر دوں گا۔ 5 خوبیاں کیا؟ میں نے کوشش کی بہت حد تک ان خوبیوں کو اپنے اندر لے کے آنے کی۔ سب سے پہلی خوبی سچ بولنے کی۔ یہ جو سچ ہے نا، یہ بیٹا بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو آزاد کروا دیتا ہے، بہت سارے گناہوں سے آپ کو دور لے جاتا ہے۔ سچ بولنا ہے آپ نے۔ نمبر 2، اس نے کہا میری فرما برداری کرو۔ کیا میں آتی اللہ و آتی رسول پہ کھڑا ہوں؟ اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ نمبر 3، اس نے کہا میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا میں اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں؟ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا صرف پیسوں کو ہی خرچ کرنا ہے۔ بیٹا یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی، سارا معاملہ کیا، کہ میں نے اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا۔ میں نے کوئی اپنی ذاتی بات تو نہیں کی آپ کے ساتھ، میں نے جو بات کی وہ کس کی کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے محبوب کی۔ ایسے ہی ہے، تو یہ بھی میں نے اپنا قیمتی وقت آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو خرچ کرنا صرف پیسے کو نہیں کہتے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ اور آخری بات، وہ لوگ جو رات کے آخری پہر بخشش مانگتے ہیں، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔
تو یہ مجھے بڑی خوبصورت چیزیں ملی سورہ آل عمران میں سے، اور میں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، اور پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی سورہ آل عمران کو بیٹا آپ سب سے پہلے پڑھیں، یہ میرا ایک جو ہے وہ سجیشن ہے آپ کو۔ جی اور بیٹا کسی کا کوئی سوال؟ جی ہاں بہت خوبصورت بات۔ حضرت بیٹا بیٹھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ رمضان کے دنوں میں حضرت یوسف والی جو مووی ہے وہ بھی وہ کیبل وغیرہ پہ چلتی ہے۔ تو حضرت یوسف کے واقعہ سے مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک چھوٹا سا سبق آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کی زلیخا کو انکار کیا تھا۔ اب سب کو پتا ہے وہ کیا بڑا مشہور واقعہ تھا وہ۔ آج کیا ہم آج کی زلیخا کو انکار کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف نے اس وقت کی زلیخا کو انکار کیا تھا، کیا آج ہم اس دور کی زلیخا کو انکار کر رہے ہیں؟ اگر تو کرنے کی ہمت ہے تو آج آپ کے اندر وہ حسن پیدا ہوگا جو اس وقت حضرت یوسف میں تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف نے صبر سے کام لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اس کا مطلب کوئی مصیبت آ جائے تو واہ ویلا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جب آپ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، اور کوئی سوال؟ جی بہت شکریہ۔ جی بیٹا جیسے آپ نے آغاز کیا تو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ہم بھی لوگ پی ایچ کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی گاڑی کیا اور نہیں تھا، بڑی ریسٹرکشن ہوتی ہیں ہمارے معاشرہ میں، بہت زیادہ ریسٹرکشن آتا ہے۔ ہم کسی کو جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کے سامنے ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بنا تھا اور یہ کیا بن گیا ہے۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اتنے آڈینس کو، اتنے اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ ان کو یہ آنس کریں یا صبر کا دامن لے لیں یا اس کا کیا وے رکھنا چاہیے؟ بیٹا سمپل سی بات میں نے جو اپنے اندر بٹھائی ہوئی ہے، جب ہم حق کی بات کریں گے ریزسٹنس ہوگی۔ جب میں نے اس رستے پہ چلنا شروع کیا، چیزوں کو سیکھنا شروع کیا، میرے اپنے گھر سے مجھے ریزسٹنس ہوئی۔ تو سادہ سی بات ہے، اگر آپ حق پہ ہوں، صحیح بات کریں اور ریزسٹنس ہو نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس ریزسٹنس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ سورج اپنی روشنی دینا بند نہیں کرے گا، وہ روشنی دیتا رہے گا، جتنے مرضی اس پہ ایلیگیشنز لگیں، جو مرضی معاملات ہوں۔ آپ نے لوگ اپنی باتوں سے نہیں ہٹ سکتے تو ہم اس کا کام کرنے سے کیوں ہٹیں؟ تو یہ سادہ سی بات، ریزسٹنس ہونی ہے اور ریزسٹنس ہوگی بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری ٹیم کا حصہ بنیں گے، اس اچھائی کے پیغام کو آگے پھیلانے میں میری مدد کریں گے۔ لیکن کب؟ جب آپ خود پہلے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم خود بہتر ہوں گے تو بیٹا ہم آگے کسی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہماری اپنی تربیت ہوئی ہوگی تو ہم کسی کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی تو ہم نے کسی کی تربیت کیا کرنی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے خود کو اپنی تربیت کے لیے پیش کریں، اپنی تربیت کروائیں، پھر آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ادروائز بیٹا آپ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی سیمینار میں جناب پرنسپل صاحب پروفیسر ایوب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سدرا حبیب صاحبہ جو ریاضی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب یہ ہماری بی ایس میتھ کے کوآرڈینیٹر ہیں، میڈم اقرا اور میڈم سمن یہ بھی ریاضی کے شعبہ کے اساتذہ ہیں، عزیز طلباء اور طالبات، آج
اس بات پر مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہم تعلیمی ادارے کے جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں وہ صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا، ساتھ تربیت دینا بھی ہوتا ہے، اور اس تربیت کے ضمن میں ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، ایک کام کا آغاز کیا ہے، مجھے بے حد خوشی ہے۔ یہ آغاز اگر اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کرتا تو ایک معمول کی بات ہوتی۔ ہم سمجھتے کہ اسلامیات والوں نے اگر اسلام کی، دین کی، اخلاق کی بات نہیں کرنی تو کون کرے گا۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ ریاضی کے ڈپارٹمنٹ سے، اور اسٹوڈنٹس بھی سارے ریاضی کے ہیں، میتھ کے ہیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے کہ اس کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم میتھ کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، بچوں کو اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اصلاح کے راستے پر ڈالیں گے۔ آپ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ کے سامنے بڑوں نے اگزامپل سیٹ کی ہیں، آپ انہی کو فالو کریں گے۔ جیسا ملک کے حکمران ہوتے ہیں، عوام ویسی ہی ہوتی ہے۔ میں ترکیہ کے نومنتخب جو سربراہ ہیں طیب اردوان، عوام کو وہ خطاب کر رہے تھے، اس خطاب کو میں نے سنا، اس میں جو بنیادی باتیں تھیں، ان باتوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ جو قیادت ہوتی ہے، صرف سیاسی قیادت نہیں، کسی بھی حوالے سے قیادت کو کیسا ہونا چاہیے؟ قیادت کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرے، ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے، ان کے لیے مقاصد تخلیق کرے۔ ترقی کی بھی ایک اخلاقیات ہے، امن اور حفاظت کی بھی ایک اخلاقیات ہے۔ معاشرے صرف اخلاقی ترجیحات درست کرنے اور درست رکھنے سے ہی بچ سکتے ہیں۔ محض معاشی ترجیحات اور ان کی بحالی اور برقراری پر اصرار کے ساتھ زمینی ضرورتوں کو فراہم کیے بغیر قومی مقاصد اور مثالی عمرانی مراتب حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے انسان کی اصل اخلاقی ہے، اور سب اس کی تفصیلات ہیں۔ اگر طیب اردوان جیسا رہنما آمر بھی ہو تو کسی بھی قوم کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ البتہ قابض مافیاؤں یعنی استحصالی اور استبدادی گروہوں کے لیے ایسی فضا سخت ناخوش آئند ہے، جیسے مثلاً ہمارے وطن عزیز میں۔ تو طیب اردوان کے اس خطاب کو آپ کے سامنے 5-7 منٹ لگیں گے، میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح قیادت جو ہے وہ اپنے عوام کی اخلاقیات کو درست کرنے، ان کی اصلاح کرنے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کا کام کرتی ہے۔ ان کا جو خطاب ہے وہ میں نے پھر آپ کے لیے اس کو لکھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت ساری چیزیں اچھی ہوں، آپ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شیئر کریں۔
آپ دیکھیں گے اسی چیز کا نام جو ہے کہ ایک دیے سے دیا جلتا ہے، روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ان کا خطاب اس طرح شروع ہوتا ہے، اور وہ خطاب جو ہے وہ بہت بڑا، جس طرح ہمارے خطیب اور تقریریں کرنے والے لوگ کرتے ہیں، بہت سادہ سی باتیں عام روزمرہ زندگی میں، وہ باتیں نئی نہیں ہیں، صرف یاد دلانا ہے۔ ایک مقصد ہے آج سامنے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، گناہ اور جھوٹ سے بچو، نماز کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھو، توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو بشری تقاضوں کے تحت انسان بہک جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو، سلام اور دعا کو اہمیت دو۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہو، اور وہ آگے سے وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ پر بھی سلامتی ہو، یہ دعا ہی ہے۔ تو سلام اور دعا کو اہمیت دو، اور مسکراہٹ چہرے پہ سجائے رکھو۔ مسکرانا ایک صدقہ ہے، تو اس کے تو پیسے نہیں لگتے، ایسے اپنے چہرے کے اوپر غصہ، جلال، نفرت، آپ کے شکن چہرے پہ ہو، بیزاری ہو، مسکرائیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، اور یہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ عاجزی سے چلو، اللہ پاک کو غرور، تکبر، گھمنڈ یہ پسند نہیں، اس کے حضور عاجزی کا اظہار کرو، صرف معاشرے میں بھی عاجزی اختیار کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، اور سرو کی طرح سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو پھل نہیں لگتا۔ تو عاجزی اختیار کرو، عاجزی سے چلو۔ میں اگر اونچا بولتا ہوں، بعض بات بولنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ مجھے اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ علمی مجالس میں شرکت کرو، ایسی مجلسیں جیسے یہ بزم ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے سجائی ہے، یہ ایک علمی مجلس ہے، ایسی مجالس میں شرکت کرو۔ علم کے کئی حوالے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ صرف دینی علم ہے، دنیاوی علم بھی ہے۔ مجلس جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہو، جہاں پہ اہل علم بیٹھتے ہوں، ایسی مجالس میں شرکت کرو۔ جاہل اور برے ہمسائے سے دور رہو، دور سے سلام کرو، جو جہالت میں بحث کرتا ہے اور جاہل ہے اس سے دور رکھو۔ برا ہمسایہ ہے اس کو بھی اوائڈ کرو۔ ٹرن یور بیک آن اے بیڈ نیبر اینڈ اگنورینٹ پرسن۔ صبح جلدی اٹھو، تھوڑا بولو۔ اللہ پاک نے بولنے کے لیے صرف ایک زبان دی ہے، سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں۔ جس پرپورشن سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے اسی پرپورشن سے اگر بولنا زیادہ مقصود ہوتا تو آپ کی 2 زبانیں، 2 منہ ہوتے، کان آپ کا ایک ہوتا کہ تھوڑا سنو زیادہ بولو۔ مگر جو حکمت کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا بولنا ہے، غلط بات کو مت پھیلاؤ۔ آپ کسی کی غلط بات کو سنتے ہیں، آگے دوسرے کو بتانا، پھر وہ تیسرے کو بتاؤ، اس طرح وہ پھیلتی ہے، اس کو بند کرو، ختم کرو اس کو، وہیں پہ آپ تک پہنچی اس کو ختم کریں، اس کا سلسلہ پھیلانا نہیں ہے، غلط بات کو، اچھی بات کو، اچھائی کو، نیکی کو، بھلائی کو، اس کو آگے بڑھائیں۔ تمام کاموں میں مشاورت کرو، کوئی کام اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے ہیں
غور و فکر تو آپ نے کرنا ہے، لیکن مشورہ بھی کر لینا. مشورہ اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے والد سے کریں، والدہ سے کریں، اپنے آپ کے اچھے دوست جو ہیں ان کے ساتھ کریں، اپنے اساتذہ سے کریں، جو آپ کے اچھے احباب ہیں ان سے مشورہ کریں. مشورہ کرنا چاہیے. تو اچھے اور مشاورت کرنے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ مشاورت کر کے فیصلے کرو. اچھے دوستوں کا انتخاب کرو. اگر آپ کا دوست برائی اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتا، اس کی دوستی طلب کر دو. جو آپ کو اچھا لگے انسان، اس سے دوستی کریں. اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، یہ آپ نے خود کرنا ہے. سست نہ بنیں اور نہ ہی جلد باز بنو. جلد باز بھی نہیں بننا ہے نا. ہیسٹ میکس ویسٹ. جلد بازی میں کیے ہوئے کام جو ہیں وہ ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اور شفقت والا رویہ اختیار کرو. محبت اور شفیق ہو کے دوسروں کے ساتھ درگزر کرنا، معاف کرنا، پیار اور محبت، نفرت نہیں. تو شفیق رہنا ہے، رویے میں شفقت نظر آنی چاہیے. فراخ دل بنو. فراخ دل کون سا ہوتا ہے؟ کھلے دل والے. لینے والے نہ بنو، دینے والے. دوستوں کی مدد کرو. اپنے ہمسائے میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو. اور فراخ دلی یہی ہے کہ جتنی بھی کرو وہ کم ہے، جو کچھ دے سکتے ہیں. آخری بات، حدیث بھی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو. محی الدین صاحب نے بھی یہ باتیں، ان میں سے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو طیب اردوان اپنی قوم سے مخاطب ہو کر تقریر کر رہا ہے اور اس تسلسل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ قیادت کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے، ان کے لیے مقاصد تخلیق کرے. یہ لیڈرشپ کا رول ہے. لیڈرز کیا ہونے چاہیے، یہ باتیں. تو جب تک تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، کیونکہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا. ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس آج کے سیمینار کو منعقد کرنے کے لیے جو تمام انتظامیہ ہے، جو اسٹوڈنٹس اور آپ کے اساتذہ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے مجھے اس محفل میں دعوت دی. مجھے بھی کچھ سیکھنے کا اور بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ کہ ان پر عمل بھی ہونا چاہیے. تو آپ سب کے لیے نیک دعاؤں اور تمناؤں کا متمنی ہوں. اللہ حافظ. جی، تو میں تمام اسٹوڈنٹس کا شکر گزار کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا اور بیٹھے. تو سب سے پہلے پرنسپل صاحب جائیں گے، باقی اسٹوڈنٹس بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس میں ماحول سے جائیں گے.